جانتے ہیں بقرعید پر کیوں دی جاتی ہے قربانی؟ اسلام دھرم کو ماننے والے رمضان ختم ہونے کے لگ بھگ 70 دنوں بعد بقرعید مناتے ہیں۔ اسے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس سال یہ 12 اگست کو منائی جائے گی۔ عید الفطر کے بعد مسلم سمودائے کے سب سے بڑے تہواروں میں سے ایک بقرعید ہے۔ اس دن مسلمانوں کے گھر میں کچھ چوپایا جانوروں کی قربانی دینے کی پرتھا ہے۔ قربانی دینے کے بعد اسے 3 بھاگوں میں بانٹ کر اس کا وترن کر دیا جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں قربانی کی پرمپرا کہاں سے شروع ہوئی۔ میرے ہندو بھائی پوچھتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، تو میں انہیں پوری بات وستار سے بتاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی پرمپرا۔ اسلام دھرم کے پرمکھ پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تھے۔ انہی کی وجہ سے قربانی دینے کی پرمپرا شروع ہوئی۔ مانا جاتا ہے کہ اللہ نے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں ان سے ان کی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کو کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اکلوتی اولاد ان کا بیٹا سب سے عزیز تھا۔ انہیں بڑھاپے میں جا کر ابا بننے کی خوشی ملی تھی، مگر اللہ کے حکم کے آگے وہ اپنی خوشی کو قربان کرنے کو تیار تھے۔ اللہ کی مرضی کے آگے بھلا کسی کی کیا مجال ہے۔ ہوا یوں کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور راستے میں سے جا رہے تھے۔ تبھی راستے میں انہیں ایک شیطان ملا اور ان سے کہنے لگا کہ بھلا اس عمر میں وہ اپنے بیٹے کو کیوں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ شیطان کی بات سن کر ان کا بھی من ڈگمگانے لگا اور وہ سوچ میں پڑ گئے، مگر کچھ دیر بعد انہیں یاد آیا کہ اللہ سے وعدہ کیا ہے انہوں نے، اور یہ شیطان انہیں برگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر وہ قربانی کے لیے آگے بڑھ گئے۔ ابراہیم کو لگا کہ قربانی دیتے وقت بیٹے کے پرتی ان کا لگاؤ اڑ آ سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ قربانی دینے کے بعد جیسے ہی انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ ان کا بیٹا زندہ ان کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ اللہ کا چمتکار تھا، اور ان کے بیٹے کی جگہ دمبا کو لٹا دیا تھا، اور چھری وہ دمبے پہ چلی اور قربانی ہو گئی۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جان بچ گئی اور دمبے کی قربانی ہو گئی۔ تبھی سے قربانی دینے کا رواج چل پڑا ہے۔ اور آپ کو بتا دیں، حج پر جانے والے مسلم ابراہیم کو راستے سے بھٹکانے والا جو شیطان تھا، اپنی یاترا کے آخری دن پر اسی کو پتھر مارتے ہیں۔ بھائی چارے کی اس تہوار کی شروعات تو عرب سے ہوئی ہے، مگر تجھ کے جہانگیر میں لکھا ہے جو جوش، خوشی اور اتساہ بھارتی لوگوں میں عید منانے کا ہے، وہ تو سمرقند، قندھار، خراسان، بغداد اور تبریز جیسے شہروں میں بھی نہیں پایا جاتا ہے، جہاں اسلام کا جنم بھارت سے پہلے ہوا تھا۔ مغل بادشاہ جہانگیر اپنی رعایا پرجا کے ساتھ مل کر عید الاضحیٰ مناتے تھے، اور غیر مسلموں کو برا نہ لگے، ہندوؤں کو برا نہ لگے، اس لیے عید والے دن شام کو دربار میں ان کے لیے وشیش شدھ شاکاہاری بھوجن ہندو باورچیوں دوارا بنائے جاتے تھے۔ یہی بھارتی سنسکرتی کی گوروشالی پرمپرا ہے۔ اس بات کے پرماڑ ہیں کہ عید منانے کی پرمپرا بھارت میں مغلوں نے ڈالی ہے، اس لیے عید کے دن آج کل بھارت میں ایسا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ یہ سارے بھارت ورش کا اپنا پرو ہو۔ تینوں عیدیں سب کو مل جل کر رہنے اور بھلائی کرنے کی سیکھ دیتی ہیں۔ تم ویڈیو شیئر کرنے کے لائق لگتا ہو تو پلیز شیئر کریے گا۔